الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے. کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. کیا تعجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے، اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بہی خواہی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے. آیات کریمہ کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی یہ ہدایات جا بجا وارد ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. دوسرے حدیث کے اندر وارد ہے: لا تؤذوا المسلمین ولا تغیروہم ولا تتبعوا عوراتہم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کا ایذا نہ پہنچاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی برائی نہ بیان کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش کرو، ورنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتے ہیں، اور جس کا عیب اللہ تلاش کرے گا اسے رسوا کر دے گا، خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ ہو. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار ہیں یا جانی دشمن. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو
زہر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، اتہام و بہتان اور غیبت چغل خوری کرنا آج ہم مسلمانوں کا شیوہ زندگی بن گیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل و مکمل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے سراپا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله، تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہے، ایک ہی جسم کی طرح، ایک فرد کی طرح ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ درد سر میں ہو رہا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان سے اف اف نکل رہے، آہ آہ نکل رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا تکلیف کسی اور جگہ ہے، لیکن اس تکلیف کو محسوس کرنے والی زبان ہے، اس تکلیف کو محسوس کرنے والی دونوں آنکھیں ہیں، اس تکلیف کو محسوس کرنے والے انسان کے اندر کی آہ ہے تو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی برائی کے اندر ہے تو ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی یہ جہنم والے راستے کو اپنایا ہوا ہے، ایک گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیسے صحیح راستے پر آ جائے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اوپر آ جائے۔ ایک دوسرے حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور اتحاد و تعاون کو عمارت کے مثل کہا گیا ہے، جس طرح کسی عمارت کا ہر جز دوسرے جز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے اور ہر جز کو دوسرے جز کے ذریعے مضبوط پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معاون اور بہی خواہ ہونا چاہیے، اپنی ہمدردی اور مدد کے ذریعے آپسی اتحاد و اتفاق کی عمارت کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنا چاہیے تاکہ کوئی اسے گرا نہ سکے، تباہ و برباد نہ کر سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام و راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بھائے، مسلمان بھائی کا چین و سکون اور آرام و راحت سہان روح بن جائے، اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو مگر دوسرا مسلمان خوب پریشان رہے۔ سوچ وچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ انداز سچے اور پکے مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ سچا اور کامل مسلمان تو وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہو۔ کیا فرمان ہے؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان نہ دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے، نہ اس کی تحقیر و تضلیل کے در پہ ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائیں گے، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے۔
مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں: دمہ و مالہ و علمہ، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ مسلمان کو دھوکہ دینا اور اسے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے: ملعون من زار مؤمنا او مکر بہ، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، یا اس کے ساتھ مکر کرے، دھوکہ کرے، فریب کرے، فراڈ کرے۔ مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانے دھمکانے یا اس کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ سلام و کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام و کلام میں پہل کرے اور یہ سوچ لے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو محترم بزرگ و دوستو، مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور حقوق کی کہاں تک تفصیل بیان کی جائے، بے شمار قرآن آیات اور احادیث نبویہ میں ان باتوں کو بہت کھول کر بتا دیا گیا ہے، اور ان ہدایات کے بعد بھی اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد نہ بنے، ہم نے آپسی رنجشوں کو ختم نہ کیا، ایک دوسرے کو ایذا دینے سے باز نہ آئے اور تعلقات کو سدھارنے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر نہ کی، تو کیا ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس عمل کو کرو گے تو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی؟ وہ عمل، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا عمل، ضرور آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، آپ جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جس سے نہ جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو، سلام کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔